حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بارگاہ سمدیت میں ایک نیک بیٹے کی دعا کی تھی اور اللہ عز و جل نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت سنائی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اب اس کے بعد اس بیٹے کی سچویشن کیا ہوئی؟ اللہ نے بیٹا بھی عطا فرما دیا، اور وہ بیٹا تھا حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک ایسی عمر کو پہنچے جس عمر کا تذکرہ قرآن نے کیا فلما بلغ معہ السعی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ وہ اس عمر کو پہنچ گئے کہ جس میں وہ بھاگ دوڑ کر سکتے تھے۔ معہو کا لفظ اس لیے آیا تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ اپنے باپ کے کام میں ہاتھ بٹانے کی انہوں نے عمر پالی تھی، یعنی ایسی عمر کو پہنچ چکے تھے جس میں اپنے والد کے ساتھ وہ ہاتھ بٹا سکتے تھے، ان کے کام میں وہ تعاون کر سکتے تھے اور ان کے کام کے اندر وہ سپورٹ کر سکتے تھے۔ اب آپ ایک اندازہ لگائیں، ہر باپ جب عمر کے اس پڑاؤ میں قدم رکھتا ہے جو عمر ڈھلنے کی ہوتی ہے، ضعیفی کی ہوتی ہے، اور اس میں اللہ نے بیٹا عطا کر دیا ہو اور وہ بیٹا اس عمر کی طرف پہنچ رہا ہو کہ اب بڑھاپے کے اندر وہ بیٹا تعاون کرنے کے لائق بھی ہو گیا ہو اور معاون بھی ثابت ہو سکتا ہو، اس عمر تک پہنچنے کے ساتھ ہی پروردگار جل جلالہ نے خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حکم عطا فرمایا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی بات اس چیز سے سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کا خواب عام انسانوں کے خواب کی طرح نہیں ہوتا، نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ نبی ہمیشہ جو بھی خواب دیکھتے ہیں وہ سچا خواب دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، تو پھر خیال پیدا ہوا کہ یہ رب قدیر جل جلالہ کی جانب سے مجھے حکم ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں۔ تو ظاہر سی بات ہے دودھ پیتا بچہ نہیں تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام عمر کے اس پڑاؤ میں قدم رکھ چکے تھے جہاں پر اپنے والد کا ساتھ دینے کی صلاحیت بھی ان کے اندر پیدا ہو چکی تھی، اور اپنے والد کا وہ ہاتھ بٹاتے تھے۔ مفسرین نے بعض جگہوں پر 9 سال کی عمر فرمائی، بعض میں کچھ اور عمر کا تذکرہ آیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ رب قدیر جل جلالہ نے عالم خواب کے اندر ذبح کرنے کا آپ کو اشارہ دیا، حکم دیا۔ اس باپ کی عظمت پر قربان کہ جو اپنے بیٹے کو اس عمر میں پانے کے بعد بھی بیٹے کی طرف توجہ دینے کی بجائے رب کے حکم کی طرف توجہ دے رہا ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ میں اور اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلاؤں، نہیں، یہ دیکھا کہ مجھے حکم کون دے رہا ہے۔ یہاں ایک بہت لطیف نقطہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ شاید آپ کی زندگی کے اندر بہت مفید ثابت ہوگا، اور اگر اس کو آپ نے دل و دماغ کے اندر بٹھا لیا تو ہر مصیبت آپ کے لیے نعمت محسوس ہوگی اور آپ کے لیے راحت محسوس ہوگی۔ ایک ہوتا ہے صبر اور ایک ہوتا ہے برداشت۔ ہر برداشت کرنے والا صابر نہیں ہوتا۔ صبر الگ چیز ہے، برداشت الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی تکلیف آئی اور اس تکلیف پر اگر ہم نے ہائے وائے شروع کر دیا، یا اللہ میں مر گیا، اور پھر اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنے کے بعد تکلیف دور نہیں ہوئی، تو آپ یہی کہیں گے اب صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ برداشت ہے۔ اس لیے کہ آپ نے پہلے تو شور کر دیا نا، پہلے تو آپ نے واویلا مچا دیا، آپ نے رب کی شکایت کے دروازے کھول دیے۔ اب صبر کسے کہتے ہیں؟ مصیبت آئے تب بھی اسمائلنگ فیس کے ساتھ اپنے رب کی طرف سے آنے والی چیزوں کو صبر کے ساتھ صبر کرنا، اور اس پر اللہ عز و جل سے اجر کی امید رکھنا، یہ ہے صبر۔ کوئی شور نہیں، کوئی شرابہ نہیں۔ اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو اور اپنے خاص غلام کو 2 پھل دیے۔
وزیر کو پھل دیا، وہی پھل، ایسا ہی پھل، ویسے ہی درخت کا پھل اس نے اپنے خاص خادم کو، خاص غلام کو پیش کیا۔ وزیر نے جیسے ہی کھایا، وہ پھل کڑوا تھا، اس نے فوراً رکھ دیا۔ خادم اور غلام کو جب دیا، اس نے وہ پھل بڑے مزے سے کھانا شروع کیا۔ تو وزیر سے بادشاہ نے پوچھا تو یہ پھل نہیں کھا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت بڑا کڑوا ہے یہ۔ تو پھر خادم خاص اور غلام سے پوچھا کہ تو یہ پھل کھا رہا ہے، کیا یہ کڑوا نہیں؟ اب خادم خاص اور غلام کا جواب سنیے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت ہے تو کڑوا ہے، لیکن آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کیوں کھا رہا ہوں؟ تو سنیے بادشاہ، وجہ یہ ہے پوری زندگی تو آپ کے ہاتھوں سے اچھی اچھی نعمتیں میں نے کھائیں، اگر آج کڑوا پھل مل گیا تو شکایت کس بات کی، اسے بھی میں خوشی سے کھانے کے لیے تیار ہوں۔ اسے کہتے ہیں صبر۔ زندگی میں اس چیز کو یاد رکھیں۔ خیر تو عرض یہ کر رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رب قدیر نے عالم خواب میں حکم عطا فرمایا، تو آپ نے اپنے بیٹے سے اس خواب کا تذکرہ کیا اور فرمایا یا بنیا۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اپنے بچوں سے بات کرتے وقت ان کو اچھے انداز سے پکارنا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور قرآن کے فارمولے پر عمل ہے۔ یہ نہیں کہ آج جس طریقے سے اے بے تے سے کر کے جو بچوں کو بلاتے ہیں، کبھی بھی اس طریقے سے نہیں بلانا چاہیے۔ میرے بیٹے، میرے لخت جگر، میرے بچے، اس طریقے سے پکارنا چاہیے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس خواب کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا یا بنیا، اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میں نے خواب میں دیکھا ہے انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، میرے بیٹے اس سلسلے میں تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا مشورہ ہے؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کوئی باپ اپنے بیٹے سے یہ کہہ کے ذرا دیکھ لے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ڈنڈے والی کر رہا ہوں، تو بیٹا سیدھا ماں کے پاس کمپلین لے کر کے جائے گا، میرا باپ تو کسائی ہو گیا ہے، اس کے دل میں میری محبت نہیں ہے۔ لیکن قربان اس بچے کی عظمت پر، اس اسماعیل علیہ السلام کی عظمت پر، اور کیوں نہ ہو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عظمت والا ہونا، اس لیے کہ انہی کی پیشانی میں تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب یہ سنا تو یہ نہیں کہا کہ ابا جان کیسی بات کر رہے ہو، اکلوتا بیٹا اور آپ مجھ پر ایسے ایسے خواب دیکھتے ہو، خواب میں تو وہی بات آتی ہے جو آدمی سوچتا ہے، آپ میرے بارے میں اتنا غلط سوچ رہے ہو؟ نہیں، قربان جائیے، جس بچے کو جس اعتبار سے پالا تھا اسی اعتبار کا جواب بچے کی زبان سے اپنے والد کو ملتا ہے۔ اور یہ سوال پوچھنے کی وجہ مفسرین نے کئی چیزیں بتائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے چونکہ یہ اللہ کا حکم تھا بیٹے کو ذبح کرنے کے حوالے سے، تو بیٹے سے مشورہ طلب کرنے کی وجہ یہ تھی تاکہ بیٹا اگر خدا نخواستہ کچھ اس کے اندر کوئی تردد پیدا ہو تو اس کو کنوینس کیا جا سکے، سمجھایا جا سکے۔ دوسری وجہ مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بچہ پہلے سے پریپیئر ہو جائے کہ مجھے اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا ہے، اللہ کے حکم پر۔ یہ ساری وجوہات تھیں۔ اور دوسری چیز پوری دنیا کو یہ بتانا تھا کہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کا سخت امتحان ہوتا ہے، اور وہ امتحان کے اندر پہنچنے کے بعد ان کی زندگی کو اگر دیکھو گے تو تمہیں یہ چیز ملے گی، ان کے نزدیک نہ اولاد اہم ہے، نہ ان کے نزدیک بیوی بچے اہم ہیں، نہ ان کے نزدیک شہر اہم ہے، نہ ان کے نزدیک ملک اہم ہے، نہ ان کے نزدیک مال اہم ہے، نہ ان کے نزدیک جان اہم ہے۔ اگر ان کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کسی چیز کی ہے تو وہ پروردگار جل جلالہ کے فرمان کی اور اس کی خوشی کی اہمیت۔ ایک بیٹا جو سہارا بننے کے قریب تھا، اس کی گردن پر چھری چلانے کا حکم ہوا، تو رب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہے، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، یاد رکھو اگر زندگی میں کبھی تمہیں بھروسہ کرنا ہے تو اولاد پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے پروردگار پر بھروسہ کرو، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب پر بھروسہ فرمایا تھا۔ آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر انسان بیٹے کی دعائیں کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں بیٹے گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، بیٹے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا نہیں بنتے، بیٹے دین کے راستے پر نہیں چلتے، بیٹے ماں باپ کو پوچھتے تک نہیں ہیں۔ یہ سچویشن ہو جاتی ہے۔ ابھی تازہ ترین ممبئی کے اندر ہی، میں علاقے کا نام نہیں لیتا، اس علاقے میں رہنے والا ایک باپ
جو بہت ہی مشہور اور بہت ہی جانا پہچانا انسان، لیکن آپ کو حیرت ہوگی اکلوتا بیٹا، باپ کی طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر نے کینسر ڈیٹیکٹ کر دیا، تب بھی اپنے باپ کو قریب کے محلے میں رہتے ہوئے بھی دیکھنے کو آنے کو تیار نہیں تھا۔ بعد میں بڑی منت و سماجت کے بعد اس بچے سے اس کی ماں نے ضد کی کہ ایک بار تو آ کے اپنے باپ کا منہ دیکھ کر کے جا، تب وہ آیا اور اپنے باپ کا چہرہ دیکھ کے فوراً چلا گیا، کوئی خدمت کے لیے نہیں رہا۔ یہ آج کا دور ہے، اسی لیے قدرت نے یہ دستور عطا فرمایا، بیٹا مانگو، ہم تمہیں بیٹا عطا کریں گے، اللہ ضرور بیٹا عطا کرے گا، لیکن یاد رکھنا زندگی کے ہر موڑ پر اگر تمہیں بھروسہ کرنا ہے تو صرف پالنہار حقیقی پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ ایک درس تھا، اور دنیا کو بتانا بھی تھا کہ میرے ابراہیم کو دیکھو، جس کو میں نے خلیل بنایا ہے، وہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے بھی تیار ہے۔ وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ میرا بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اس لیے کہ ابراہیم کے لیے مجھ سے بڑا کوئی سہارا ہے ہی نہیں، اور ابراہیم ایسی سچویشن کے اندر بھی میرے حکم پر عمل کرتے۔ اللہ اکبر۔ اب بیٹے کا انداز دیکھیے، جس انداز سے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنیا، جواب بھی بیٹا اپنے والد کو اسی انداز سے دیتا ہے، یا ابت فعل، اے میرے پدر بزرگوار، اے میرے والد ماجد، اے میرے سرپرست، اے میرے ذمہ دار، اے میرے والد، آپ کو جو بھی حکم اللہ کی طرف سے ملا وہ کر گزریے، افعل ما تؤمر، جو بھی حکم ملا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ آپ ذرا سوچیں، یہ آخر جملہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیوں کہا؟ یہ آپ کی زبان پر یہ کلمہ کیسے آیا؟ اس کی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اول روز سے اپنے بچوں کے دل و دماغ کے اندر، اپنے بچے کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بٹھائی تھی کہ ہم بھی اللہ کے، ہماری زندگی بھی اللہ کے لیے، ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے، اور ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پیدا ہوئے، اور پروردگار جل جلالہ نے حضور سے فرمایا، میرے محبوب تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو ذرا بتا دو، دنیا والوں کو بتا دو، قل تم کہہ دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ پتہ چلا ایک انسان کو چاہیے کہ اپنا جینا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے کرے۔ اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کیا، آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے، مجھے کس کی راہ میں ذبح ہونے کا حکم ملا؟ اللہ کی راہ میں نا، میں تیار ہوں، یہ جان ہے کیا اسی کی دی ہوئی تو ہے، اگر وہ قبول کر لے تو اس سے بڑھ کر کے سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ پتہ چلا یہ تربیت کا اثر تھا، یہ ذہن میں بٹھانے کا اثر تھا۔ اگر کربلا میں حضرت امام حسین نے قربانی دی، اور اولاد کی قربانی، جان کی قربانی، تو یہ بھی مولا علی اور خاتون جنت کی تربیت کا اثر تھا۔ ان کو بتا دیا گیا تھا حق کیا ہے اور جان کیا ہے۔ جان ہے ہی اس لیے کہ حق کے نام پہ قربان کر دی جائے۔ یہ اولاد کی تربیت ابتدا میں اس طریقے سے اگر کی جاتی ہے تو یہ اولاد اس عمر پر پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو بارگاہ سمدیت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، آج سے ایک دستور بنا لو، بچہ شرارت کرے، بچہ غلط کام کرے، اسے چوہے سے نہ ڈراؤ، اسے بلی سے نہ ڈراؤ، اسے مانگنے والے سے نہ ڈراؤ، اسے دوسری چیزوں سے نہ ڈراؤ۔ اگر اسے ڈرانا ہے تو اس بچے سے کہو، بیٹا ایسا نہ کرو، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ سے ڈرو۔ اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، ہم کبھی اللہ سے نہیں ڈراتے، ہم بڈھوں سے ڈراتے ہیں، مانگنے والوں سے ڈراتے ہیں، چوہے اور چھپکلی سے ڈراتے ہیں، شیر سے ڈراتے ہیں، تصاویر سے ڈراتے ہیں، نتیجتاً ہمارے بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن خاتون جنت نے بچپن ہی سے اپنے بچے کے دل کے اندر اللہ کا ڈر بٹھایا تھا۔ تربیت کا یہ پہلو جب انسان کی زندگی میں ہو تو وہ بچہ کبھی بھی غلط راستے کا مسافر نہیں بنتا، اور اس بچے کی زندگی میں بیلنس رہتا ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا ابت فعل، اے میرے پدر بزرگوار، اے میرے والد ماجد، اے میرے سر کے تاج، آپ کو جو بھی اللہ نے حکم دیا ہے اسے کر گزریے، کر گزریے۔ اب رہا میرا معاملہ تو آپ مطمئن رہیے، میں اپنے موقف سے ہٹوں گا نہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ ذبح کرنے آئیں گے تو میں آپ کو منع کر دوں گا، نہیں۔ قربان جائیے، قرآن نے اس کو کتنے پیارے انداز میں مینشن کیا، سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔
अनकरीब मुझे पाएंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो सब्र करने वाला पाएंगे। अल्लाह अकबर। यहां जो बात सबसे ज्यादा काबिल गौर है वो ये है इंशा अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। यह हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, हमारी तहजीब का एक हिस्सा है। और याद रखें, कुरान कहता है वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो तुम चाहोगे वो हो जाए, ये जरूरी नहीं है, होगा वही जो सारे जहान का पालने वाला चाहेगा। कभी भी कॉन्फिडेंशियली इंसान को नहीं कहना चाहिए कि मैं ये कर ही लूंगा, आज हमारे अरे मैं कल कर लूंगा, अरे कल मिलते हैं, नहीं, हमेशा इंशाअल्लाह। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, इतने अजीम पैगंबर होने के बावजूद भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कॉन्फिडेंशियली नहीं कहते, बल्कि कहते अगर अल्लाह ने चाहा। और यह कहना इतना जरूरी है कि अगर ये न कहो तो काम खराब हो जाता है। एक मर्तबा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल के बारे में यूं ही कह दिया और इंशाअल्लाह नहीं कहा, वही का सिलसिला रुक गया। अल्लाह ने फरमाया वला तकुलन्न लिशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह। ऐसा मेरे महबूब न कहो कि कल मैं ये काम कर लूंगा, बल्कि ये कहो कि अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं ये काम कल कर लूंगा। और हमारा हाल क्या है? अरे तुम फिक्र नहीं करो 100%। अरे भाई कोई 100% नहीं, तुम रहोगे या नहीं रहोगे किसको मालूम। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दर्स दिया अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम मुझे सब्र करने वाला पाओगे। और फिर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस तरीके से आगे बाप और बेटे दोनों तैयार हुए और कुर्बानी का जो सारा मरहला हुआ, उसके हवाले से इंशाअल्लाह कल ईद की नमाज से पहले कुरान की आयतों के जरिए मैं आपके सामने पेश करूंगा कि फिर किस तरह से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाते वक्त की पूरी सिचुएशन क्या थी, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने वालिद माजिद को क्या क्या बातें बताई कुर्बानी से पहले, उसे आप समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। आज खास तौर पर जो बात मुझे पेश करनी है इस मुख्तसर से वाक़े के बाद, वो ये है कुर्बानी क्यों। ये वाहिद ऐसी इबादत है जिसके अंदर माल का इतलाफ भी है और माल का फायदा भी है, दोनों पहलू इसमें पाए जाते हैं। आप देखें कुर्बानी का मकसद और कुर्बानी की नीयत क्या रखी गई है, अल्लाह के तकर्रुब की नीयत से कुर्बानी करना, यानी इस कुर्बानी के जरिए तुम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लो, अल्लाह से करीब हो जाओ। और हमारी नीयत क्या होती है, हम कुर्बानी करते वक्त पहली फिक्र करते हैं कि कहां कहां गोश्त भिजवाना है, क्या क्या बनाना है, समोसे का गोश्त कौन सा होगा, ये किसका होगा, ये किसका होगा। तकर्रुब की नीयत खत्म हो गई। कुर्बानी का मसला यही है कि मखसूस जानवर को मखसूस दिनों में अल्लाह से करीब होने की नीयत से मखसूस जानवर को अल्लाह की राह में ज़बा करना, यह है दर हकीकत कुर्बानी, अल्लाह से करीब होने के लिए। और आपने महसूस किया होगा कुर्बानी करने से पहले, जैसे आम तौर पर कोई भी जानवर खरीद कर ज़बा करके हम आम दिनों में जानवर का गोश्त खा लेते हैं, कुर्बानी में तो हम ऐसा नहीं करते। कुर्बानी में हम उम्र देखते हैं, उसकी सेहत देखते हैं, उसके सींग देखते हैं, उसके कान देखते हैं, उसके दांत देखते हैं, आखिर क्यों उसकी टांगें देखते हैं। ये सारी चीजें क्यों देखते हैं? अगर ये सारी चीजों के अंदर नक्स है भी तो क्या जानवर ज़बा के लायक या जानवर खाने के लायक नहीं है, लेकिन कुर्बानी के लायक नहीं। कभी सोचा आपने, कभी गौर किया? जाते हो जानवर का कान, दांत, सारी चीजें चेक करते हो, क्यों? इसलिए कि एक बात याद रखो कि तुम ये जानवर गोश्त खाने के लिए ज़बा नहीं कर रहे, अल्लाह से करीब होने के लिए। तो अल्लाह से करीब होने के लिए जिस जानवर को तुम ज़बा कर रहे हो वो ऐबदार नहीं होना चाहिए, फरमा होना चाहिए, ताकि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इस अच्छी चीज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दे। लेकिन ये तकर्रुब की नीयत तो है ही नहीं। खुदा की कसम, इतना गोल्डन चांस है कल कुर्बानी के वक्त, अल्लाह से करीब होने का चांस है। कुर्बान ये अरबी लफ्ज है जिसके माने अल्लाह से करीब होने के होता है। हम ये मकसद ही भूल गए। हम तो वही गोश्त, मुर्गा, गोश्त और मतलब ये समोसे और कबाब, बस इतना खाने की धुन सवार होती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। तकर्रुब की नीयत खत्म हो गई, अल्लाह से करीब होने की नीयत खत्म हो गई। अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा किसी बहाने मुझसे करीब हो जाए, लेकिन ये बंदा इतना गंदा है कि कुदरत से करीब होना नहीं चाहता, इन चीजों से करीब होना। हैरत की बात।
تو قربانی تقرب اللہ کی نیت سے کریں. اور اسی لیے فرمایا گیا قربانی کے جانور کے خون کے زمین پر قطرے کے گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کی بخشش فرما دیا کرتا ہے. یہ معمولی اس وقت دعا کرنی چاہیے. آپ نہیں جانتے کس کے نام پر, اور یہ معمولی چیز, ارے یہی جانور ہے جس کی تم قربانی کرتے ہو, یہ پل صراط پر تمہاری سواری ہوگا, تمہاری سواری ہوگا. وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے, قربانی کا جانور تم کو اپنے اوپر بٹھا کر تمہیں پل صراط طے کرائے گا. اس لیے فرمایا گیا خوشی سے قربانی کرو. اتنا مہنگا, یا اللہ اتنے پیسے چلے گئے, ایسی قربانی اللہ قبول نہیں کرتا. خوش دلی سے کرو, فربا جانور لو, اچھے جانور لو, تاکہ یہ جانور گود میں اٹھا کر تمہیں پل صراط پار نہ کرائے بلکہ تمہیں اپنے اوپر بٹھا کر پل صراط پار کرائے. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آج یوم عرفہ ہے, اور آج کے دن یعنی آپ سوچیں گے عرفہ تو وہاں کل تھا, ہمارے یہاں کے اعتبار سے جو 9 تاریخ ہوگی وہ یوم عرفہ کہلائے گا. وہاں تو حاجیوں کے لیے تھا, یہاں ہمارے لیے. آج کا دن کتنا اہم ہے میں آپ کو بتاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے, آج کے دن سب کا وظیفہ تھا چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. کم از کم کوشش کرو 100 مرتبہ آج کے دن یہ پڑھنے کی, کوشش کرو 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی. اور آج ہی کا دن ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل یوم عرفہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ اسی دن اللہ عز و جل بندوں کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے. یہ بہت اہم دن ہے, بہت اہم دن ہے, اسے ضائع نہ کریں. اور ہاں خاص طور پر جس نے آج کے دن یوم عرفہ کو 3 چیزوں کی حفاظت کی, اللہ تعالیٰ اسے جنت کا مزدہ جاں فضا عطا فرمائے گا.